میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں سید محمد عبداللہ شاہ صاحب بخاری کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طاق رات ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ اور وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 5 راتیں ہیں جن 5 راتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے جس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اور یہ رات وہ رات ہے جس رات کو اللہ رب العالمین نے ساری راتوں کی سردار رات بنایا ہے۔ اور اس رات کے تلاش کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں دنیا کی ساری مصروفیات کو ختم کر کے وہ اللہ کے گھر مسجد میں تشریف لا کر اعتکاف کیا کرتے تھے، تاکہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں، جتنی مصروفیات ہیں، ساری کی ساری الگ کر دی جائیں اور صرف ایک کام کیا جائے کہ اعتکاف ہو اور اعتکاف میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخر وجہ اور سبب کیا ہے کہ یہی ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، جس رات کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا کیا ہے۔ خیال ادھر ہی رکھ لو یار، ادھر سے تو بہت، کہ اس رات کو اللہ رب العالمین نے اس شرف سے نوازا کہ سال بھر کی راتوں کی سردار رات بنا دیا۔ اس رات کو جو طاق راتوں میں ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اس کو تلاش کرنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کی رمضان کی، حالانکہ سارے کا سارا رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ سارے کا سارا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں کو کھولا ہوا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، شیاطین کو جکڑا ہوا ہے، اور اپنے بندے کے لیے تھوڑی سی نیکی کے اوپر بہت بڑا اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ رمضان کا آخری عشرہ، اللہ اکبر، جو کہ آج 27ویں جس کی شب ہے، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور ان راتوں کے اندر جو رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آخر وجہ اور سبب کیا ہے کہ یہ ایک ہی رات ہے لیلۃ القدر کی رات، جس رات کو تلاش کرنے کا رب کائنات نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اس رات کو تلاش کر لے گا میں اسے اجر کیا عطا فرماؤں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ترین وہ رات ہو سکتا ہے وہ آج کی رات ہو۔ اور اس رات اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا
یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس رات کو تلاش کرتے ہوئے اگر تم کو یہ مل جائے تو تم نے رب سے مانگنا کیا ہے، اللہ سے سوال کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں لیلۃ القدر کی رات ملے تو اللہ سے یہ سوال کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہم کو معاف کر دے۔ رب سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، یہ اس رات کا سب سے عظیم عمل ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے رات عطا ہی اس لیے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اس رات کو اللہ نے شرف بخشا ہے، یہ اس رات کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ رات ہمیں عطا کی ہے۔ کن کو؟ جن انسانوں کی بنیاد رب نے غلطی پہ رکھی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہگار نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو خطاکار نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کو وہ بندہ جو گناہگار ہوتا ہے، جو خطاکار ہوتا ہے، جو سیاکار ہوتا ہے، جب وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ پسند بڑا آتا ہے، اللہ کو وہ محبوب بڑا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے، وہ صحرا کے اندر سفر کرتا ہے، چلتا ہوا اپنی سواری پہ آرام کے لیے کسی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے اور آرام کرنے کے لیے زمین پہ لیٹا، ٹھنڈی ہوا چلی، اونگ آ گئی، سو گیا، بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہے؟ نہ اس کی سواری موجود ہے، نہ اس کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی سواری کو تلاش کرنے کے لیے کبھی دائیں بھاگتا ہے، کبھی بائیں بھاگتا ہے، بڑا تلاش کرتا ہے، بہت ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ اپنی سواری کو نہیں پا سکتا۔ پریشان ہو کے، پشیمان ہو کے وہ آرام کے ساتھ موت کے انتظار میں مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب نہ میں آگے جا سکتا ہوں نہ پیچھے جا سکتا ہوں، اب صرف موت ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک سے کیا ہوتا ہے؟ اسے پھر نیند آئی، پھر سو گیا، بیدار ہو کے دیکھا تو عجیب منظر ہے۔ منظر کیسا؟ وہ سواری جو اس کی کھوئی تھی وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو اس طرح سے سمجھئے کہ ایک آدمی ہے، اس کے لیے عدالت نے سزائے موت کا اعلان کر دیا ہے، اور جس صبح اس کو سزا ملنی ہے وہ رات بھر موت کے انتظار میں ہے۔ صبح کے وقت جب اس کے کمرے کی کھڑکی کو، دروازے کو کھولا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اٹھایا جائے گا اور جا کے تختہ دار پہ لٹکا کے میری زندگی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے، لیکن جب دروازہ کھلتا ہے تو اسے کہا کیا جاتا ہے، بھائی تجھے تختہ دار پہ لے جانے کے لیے ہم نہیں آئے، بلکہ تیرے لیے تو تیرے جو مخالفین تھے انہوں نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے وہ بندہ جو آخری رات جیل کے اندر موت کا انتظار کر رہا ہو اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ آج تجھے معاف کیا گیا ہے تو اس کی خوشی کا کیا ہی عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جس بندے کو موت کا انتظار ہے، موت کے انتظار میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سو گیا، بیدار ہوا، اس کی سواری اس کے سامنے ہے، سواری کو دیکھ کے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اور حواس کھو کے وہ کرتا کیا ہے؟ کہنا تو اس نے یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدکا، اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ ہوں، جس کے اوپر تو نے فضل کیا، اس کی سواری واپس لوٹا دی۔ لیکن وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربکا،
اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، اگر یہ غلطی کے ساتھ کہہ دیے جائیں ایسے الفاظ تو رب نے معافی رکھی ہے، جان بوجھ کے کہے جائیں تو یہ کفر کے جملے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، فرمایا کہ یہ بندہ جو اپنی سواری کھونے پہ اتنا خوش ہوا وہ بھول ہی گیا کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ فرمایا کہ جب رب کا بندہ، گناہگار بندہ، خطاکار بندہ، سیاکار بندہ، رب کا نافرمان بندہ، رب کا حکم عدول بندہ، جب وہ زندگی گناہوں میں گزارتا اس کو اللہ رب العالمین توفیق دے دیتے ہیں، وہ رب کے گھر کی طرف پلٹ آتا ہے، اس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہوں میں زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ پلٹ کے رب کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ کے سامنے آ کے جھکتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے سے زیادہ اللہ کو اپنے بندے کے معافی مانگنے پہ خوشی ہوتی ہے۔ اس قدر وہ رب معاف کر کے خوش ہو، لیکن ہم پھر گناہگار ہو کے، خطاکار ہو کے، انا کا مسئلہ بنا کے ہم، اللہ اکبر میرے بھائیوں، انا کو مقدم کر کے رب کے نافرمان بن کے زندگی گزارتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پشے پشت ڈالتے رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے۔ یہ ایام، رمضان کے ایام، یہ اخوت کے ایام، یہ بھائی چارے کے ایام، یہ رمضان کے ایام، گناہوں کی معافی کے ایام، یہ رمضان کے ایام، اپنے احتساب کے ایام، یہ رمضان کے ایام، اپنی زندگی کو بدلنے کے ایام، یہ رمضان بہت زیادہ گزر چکا، 3 سے 4 دن باقی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنا احتساب کریں کہ میری زندگی کے اندر گناہ کتنے ہیں اور میں نے اپنے رب کے سامنے آنسو کتنے بہائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے ایسے ہیں جن قطروں کے اوپر رب کائنات نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے۔ وہ 2 قطرے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ قطرہ، اللہ اکبر، جو رات کی تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اپنے گناہوں کی فہرست کو سامنے رکھتا ہے اور سامنے رکھ کے اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور رب کو یہ بات کہتا ہے اے اللہ تو بڑا ہی شدید العقاب ہے، اے اللہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے، اے اللہ میں گناہگار ہوں، اللہ میں خطاکار ہوں، اللہ میں سیاکار ہوں، اللہ میری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو مجھے کون معاف کرے گا؟ اے میرے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں۔ یہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اپنی آنکھ سے آنسوؤں کا ایک قطرہ بہا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آنکھ سے، اللہ اکبر، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو بہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک آنکھ کے آنسو سے اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ کون سی آگ؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جہنم کی آگ، وہ جہنم جس کے اندر سب سے ہلکا عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا ہوگا؟ سب سے جس آدمی کو جہنم میں ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں کے اندر آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اور اس کے جوتے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جو حرارت، جو گرمی پہنچے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کے اندر پانی ڈال کے آگ کے اوپر رکھا جائے تو وہ پانی کھولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور یہ رب کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آنکھ کا ایک آنسو اس قدر شدید آگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجھا دیتا ہے۔ اور دوسرا کون سا قطرہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے دین اسلام کے غلبے کے لیے میدان مقتل میں اترتا ہے،
کفر کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، جو رمضان کے اندر صرف رمضان کے اندر سحری و افطاری کا درس نہیں لیتا، بلکہ رمضان کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے اندر کھڑے ہونا دیکھتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کے ساتھ ٹکراتے ہوئے مکہ معظمہ کو فتح ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہوئے میدان میں اتر جاتا ہے، میدان کے اندر کفر کے ساتھ وہ ٹکراتا ہے، اور ٹکراتے ہوئے جب اس کے اوپر آ کر فائر لگتا ہے، تیر لگتا ہے، تلوار لگتی ہے، اور اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہید ہونے والا، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام پہلے دکھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ معافیوں کا مہینہ، یہ بخشش کا مہینہ، یہ مغفرت کا مہینہ، آئیے ہم یقیناً بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، لیکن وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں 99 آدمیوں کا قاتل کہتا ہے جا کے کسی سے الہو توبتن، میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے شیخ، آئیے ادھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے اس نے کسی راہب سے سوال کیا الہو توبتن، میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ؟ وہ کہتا ہے اتنا بڑا گناہگار ہے تو، خطاکار ہے تو، سیاکار ہے، ہم جیسا کوئی مفتی ہوگا نا وہ کہتا ہے 99 قتل کر کے اب توبہ کا سوال کرنے لگا ہے، کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا اچھا توبہ نہیں ہے، تلوار نکالی، چلا کے اس کا سر بھی قلم کر دیا، 100 آدمیوں کا قاتل بن کے پھر کسی راہب کے پاس جا کے سوال کرتا ہے الہو توبتن، میرے لیے کوئی توبہ؟ وہ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ رب تو ہر صبح بھی ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے آجو معافی مانگ لو، ہر شام بھی آ کے ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے آجو مجھ سے معافی مانگ لو۔ وہ رب معاف کرنے پہ قادر ہے، تو رب سے سچے دل سے معافی مانگ، اپنے گناہ پہ ندامت اختیار کر، اللہ سے وعدہ کر لے آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، رب تجھے ضرور معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دوسری نصیحت یہ کی اپنی بستی کو چھوڑ کے برے لوگوں سے نکل کے اچھے لوگوں کی طرف چلا جا۔ وہ چلتا ہوا راستے میں جا رہا ہے، اس کا آخری وقت آ گیا، وہ فوت ہو گیا، 100 بندے کا قاتل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمانوں سے فیصلہ یہ سنا دیا، یہ 100 آدمی کا قاتل جس نے سچے دل سے رب سے معافی مانگی، رب نے تو اس بندے کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن یہ کس کو؟ جو سچی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ رمضان رب کا ڈر سکھاتا ہے، فرمایا رب سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو اس وقت تم نے مسلمان ہونا ہے۔ زندگی و موت یہ اللہ کے اختیار میں ہے، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھے۔ جو گناہ ہو گئے بڑے سنہری موقع ہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالی ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین۔ الحمدللہ ہمارے معزز مہمان بزرگ محترم جناب حضرت مولانا محمد ابو عمر شفیق سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، تو ابھی انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، اور آخر پر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج کی یہ محفل جو ہے یہ تکمیل قرآن، نماز تراویح کے اندر قرآن کے مکمل پڑھے جانے کی اور اس کو سماعت کرنے کی یہ محفل ہے۔ تو اس محفل کے اندر تکمیل قرآن کے موقع پر مفسر قرآن محترم جناب حضرت مولانا حافظ سیف اللہ خالد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ اس وقت امیر محترم حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کے جانشین بھی ہیں، ان کے اس وقت قائم مقام ہیں، الحمدللہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ آخر پہ انشاءاللہ وہ بھی آپ بھائیوں سے ہم کلام ہوں گے، تو ان کے آنے تک ہمارے محترم
ابو عمر شفیق سلفی حافظہ اللہ تعالی، وہ آپ بھائیوں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، انہماک کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ مجالس عام مجالس نہیں ہے، ان کے اندر بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کے پروں کے تلے بیٹھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ عام نہیں، بڑی خاص محفل ہے، تو دھیان سے توجہ سے بیٹھیں۔